قمر التم إلى ما سرار ذاب محبوك من الانتظار يا قمر التم إلى ما سرار ذاب محبوك من الانتظار يا قمر التم إلى ما سرار ذاب محبوك من الانتظار لنا قلوب لك مشتاقة كالنبت إذ يشتاق صوب القطار فيا قريبا شفنا هجره والهجر صعب من قريب المزار فيا قريبا هذا لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. یہ قول بہت نادر قول ہے کیونکہ فقہا کے درمیان جو مشہور ہے کہ نظر میں یعنی منت میں صیغہ خاص کی ضرورت نہیں ہے. حتی نظر میں عربی زبان کے صیغے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنی لغت میں اپنی زبان. فقط یہ کہ خدا کے لیے کر رہا ہوں، مثلا خدا کا خطاب ہونا ضروری ہے، بس اسے الہی بھی کہہ دے تو کافی ہے. مثلا فارسی میں کہیں خدا آیا، یا جس لغت میں بھی آپ کہیں، نظر جس کے لیے اگر نظر جس کے لیے کی جا رہی وہ اگر غیر خدا ہے، خدا کے لیے نظر کرے جیسے امام حسین تو پسند کہ یا ابا عبداللہ یا ابا الفضل عباس، البتہ وہ نظر شرعی نہیں ہے. اگر اس کو نہیں کرے تو کفارہ نہیں ہے، لیکن اچھی چیز نہیں ہے کہ اگر غیر خدا جیسے امام حسین یا ابو الفضل عباس یا دیگر ہستیوں کے لیے نظر کرے تو اس کو پورا کرے. اگر انسان کرے بغیر خدا کے لیے نظر یا عہد یا تو اس کے لیے پورا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے اس طرح کے شخصیات کو. البتہ نظر اور قسم اور عہد کے لیے کفارہ ایک ہے اگر نہ پوری کرے تو. اب عہد کرنا اور نظر کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن شرط یہ کہ خدا کے لیے عہد خدا سے ہو، نظر خدا سے کرے یعنی منت مانے. البتہ غیر خدا کے لیے شرعی عنوان نہیں ہوگا، لیکن اس کو توڑنا صحیح نہیں ہے. وہ اجماعی مسئلہ ہے. فرق یہ ہے اس تیسری اور چوتھی صورت جو آپ نے بیان کی، ایک جو اس وقت میرے ذہن میں ہے، ایک یہ ہے
ایک دفعہ یہ کہ اس میں شعبان کہتا ہی نہیں، قربت مطلق، اس اگر کا جملہ ہے ہی نہیں. میں کل روزہ رکھوں گا خدا، کیونکہ کل یقیناً خدا کو یہ روزہ پسند ہے، یا شعبان ہے یا رمضان ہے. شعبان ہو تب بھی خدا کو پسند ہے، رمضان کا ہے تب بھی پسند ہے. اسی طرح جیسے حج کی نیت کرے، خدایا میں تیرے لیے حج کر رہا ہوں، اب چاہے مجھ پر واجب ہو، مستطیع ہوں، تو میں حج مجھ سے وجوب کی طرح سے خدا سے چاہیے. اگر مستطیع نہیں ہوں تب بھی خدا کو پسند ہے مستحب، تو ہر ایک کو، ہر دو کو خدا پسند کرتا ہے. فرق یہی ہے. اس تردید کو کہ اگر نیت اس طرح سے کرے کہ اگر شعبان کا ہے تو شعبان حساب ہو، اگر رمضان کا ہے تو رمضان حساب ہو، اس میں نہیں ہے. اشکال بھی یہی کیا گیا ہے، لیکن بعض نے کہا اشکال نہیں ہے، کیونکہ اصل یہ کیونکہ اس طرح کے شک کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے حرمت کا فتویٰ. کیونکہ حضرت سے جب پوچھا یوم شک کے سلسلے میں تو حضرت نے کہا کہ شعبان کی نیت سے رکھے. اس کو بہت سے لوگوں نے اس طرح سے نتیجہ نکالا کہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ شعبان کے علاوہ کی نیت صحیح نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ جو ظاہر روایت ہے کہ رمضان کے نہیں لے سکتا. شعبان کے بارے میں بھی اس کو پتہ ہی ہے، لیکن بہرحال دلیل کہہ رہے کہ شعبان کی نیت سے رکھو. وہ نہیں، عامہ جو ہیں وہ تو وہ رمضان کے نیت سے رکھتے ہیں. شاید حضرت یہی کہنا چاہتے تھے کہ عامہ کا روزہ باطل ہے. جماعت نے کہا کہ قربت مطلقہ کافی ہے، بعض نے کہا کہ نہیں باطل ہے، کیونکہ دلیل نے کہا کہ شعبان ہونا چاہیے. اس دلیل جس میں شخص نیت کرتا ہے کہ شعبان کی نیت ہے، تو مثلا شعبان ہے تو شعبان، اور رمضان ہے تو رمضان، تو اس میں کہتے ہیں تردید نیت ہے. حاشیے میں آپ جا کے دیکھیں عروہ کے اچھا خاصا اختلاف کیا علماء نے اس نظریے سے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں چاہے، یہ اطلاق سے آپ استفادہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں آپ کے پاس. تو مطلق چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے مصادیق وہ چیزیں ہوتی ہیں جو عام ہوں، حد ترخص میں. مثلا کوئی انسان کی جس کی آنکھیں بہت تیز ہوں، وہ دوسرے لوگ ابھی دیواروں کو نہیں دیکھ رہے ہیں شہر کی، یہ دیکھ رہا ہے، تو کیا اس کا دیکھنا اعتبار کر؟ نہیں، جہاں تک لوگوں کی نظر دیکھ رہی وہی معتبر ہے. یا کسی کے کان بہت تیز ہیں، 2 کلومیٹر کے بعد بھی وہ اذانیں سن سکتا ہے، مثلا دیگر افراد نہیں دیکھ پا رہے ہیں یا نہیں سن پا رہے ہیں، لیکن یہ مثلا 2 کلومیٹر سے زیادہ کے لیے بھی
سن سکتا ہے، تو کیا اس کے لیے حد ترخص اس کا کان حجت ہے؟ نہیں، جو دوسروں کے لیے ہے وہی اس کے لیے بھی ہے۔ اگر اہل خبرہ ہے، جاننے والا ہے، اشکال نہیں ہے اس میں۔ اطمینان ہونا رویت متعارف پر، یہ کافی ہے، یعنی عام لوگوں کو نظر آنا چاہیے۔ جس کا ہاتھ چھوٹا ہے، ہتھیلی چھوٹی ہے، تو کیا اس کے لیے کور حساب کریں گے؟ اس کی انگلیوں ہتھیلی برابر نہیں، جو معروف ہاتھ کی لمبائی اور چوڑائی وہ حساب ہوگا۔ کسی کے ہاتھ بہت چوڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، تو کیا اس حساب سے چوڑا اپنے کور کو ناپے گا؟ نہیں، متعارف ایوریج، چاہے بہت چھوٹا ہو چاہے بہت بڑا، تو وہ حجت نہیں ہے، متعارف حجت ہے، بیلنس حجت ہے، ایوریج حجت ہے۔ مثلا کسی انسان کی آنکھ بہت تیز ہے، وہ چاند کو دیکھ رکھتا ہے، باقی کسی نے نہیں دیکھا، کیا اس کے لیے حجت ہے؟ نہیں حجت ہے، کیونکہ متعارف نہیں ہے۔ دیکھیں روایت کہہ رہی ہے دیکھنا چاہیے، دیکھنا ہے، یعنی ماہ کا تولد معیار نہیں ہے، دکھنا ہے، رؤیت متعارف یعنی اکثریت دیکھ سکتی ہے۔ جب تک پچھلا نیا چاند نہ دیکھا جائے پچھلے سال حساب ہوگا۔ دیکھیں تولد کا جملہ ہی ایک مجازی ہے، صرف یہ اس کو تولد کہتے، وہاں چاند کہیں جلا تھوڑی نہ گیا ہے، تو عیان موجود ہے، سورج کی روشنی نہیں پڑ رہی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب جب دوبارہ اس پہ پڑی تو اب وہ قابل رؤیت ہو اور سب دیکھ سکیں، یعنی عرف دیکھ سکے، تب حجت ہے۔ حد ترخص، حد ترخص میں جہاں عام لوگ جہاں سے نہ دیکھ سکیں شہر کی دیواریں، وہ معیار ہے حد ترخص کا، نہ کہ کوئی ایک انسان کی آنکھ بہت مضبوط تیز ہے یا جس کی آنکھ بہت کمزور ہے، اس کے لیے کم یا زیادہ ہو جائے گا فاصلہ۔ چاند بھی اسی طرح سب کے لیے ہے، دوربینوں کی بات نہیں کر رہے، کسی کی آنکھ بہت تیز ہے وہی صرف دیکھ سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ پا رہا ہے، نہیں، اس کے لیے حجت نہیں ہے۔ متعارف لوگ، عام لوگ دیکھ پا رہے ہیں یا نہیں؟ روایت میں ہے کہ اگر ایک دیکھے گا تو کم سے کم 50 تو دیکھیں گے، 50 دیکھیں گے تو کم سے کم 100 دیکھیں گے، تو اگر ایک دیکھ رہا ہے صرف اپنی آنکھ کے تیز ہونے کے سلسلے میں، تو شاید گمان ہے یا اس کے وہ حجیت نہیں ہے ہمارے لیے۔ تمام استصحاب کی جگہ عقل اور اکثر کی ہیں۔ عقل اور اکثر دوسری جگہ کا موضوع ہے، استصحاب دوسرا موضوع۔ استصحاب یہاں پہلے سے یقین ہے، اب یہ اس حکم میں شک ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں دیا جائے؟ اگر احتمال ہو کہ میرے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے تو پھر انسان کے اوپر احتمال ہے کہ اس کو عذاب پڑے گا، لہٰذا اس کو انجام دینا چاہیے۔ رمضان تو تھا، رمضان تھا اور رمضان ہی ہے، لیکن زمانے میں استصحاب میں جاری نہیں ہوا۔
مشهور اینه که زمانیات هم جاری در زمانیات هم مشهور اینه که باشه، اما یک وقت نہیں، مشہور ہے کہ زمانیات میں بھی استصحاب جاری ہوگا، کیونکہ ایک وحدت عرفی تو ہے. همین اقل و اکثر بالنتیجه اصل عملی داره که اصل غیر محرزه با وجود دیکھیے عقل و اکثر ایک الگ اصل ہے، یہاں پہ عقل اور اکثر کی بحث نہیں ہے، یہاں استصحاب کی بحث. یہ مثال کے طور پہ فرش جو کل نجس تھا، میں اب احتمال دے رہا ہوں کہ یہ آج پاک ہو گیا ہوگا، کہ شاید اس کو پاک کر دیا ہوگا، نہیں جاری ہوگا، کیونکہ پہلے سے علم ہے نجاست کا اور شک ہے طہارت واقع ہونے میں. تو ہر جگہ عقل و اکثر ہے، لیکن ہر جگہ استصحاب جاری نہیں ہوتا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شیخ کا جملہ ہے تو تام نہیں ہے، شیخ کا احترام اپنی جگہ کے اوپر، لیکن ہم اس بات کو ان کی قبول نہیں کریں گے. حد ترخص پہ کہتے ہیں، آپ کیوں نہیں کہتے؟ رؤیا کا مطلب کیا؟ دیکھنے کا مطلب ہے صرف دیکھنا یا متعارف دیکھنا؟ جتنے اطلاقات ہیں وہ مصادیق متعارف عام کی طرف جائیں گے، جرنل کی طرف جائیں گے. جو اذان سن رہا ہے کان تیز ہونے کے، کیوں اس کی حد ترخص نہیں مانی؟ یہاں پر بھی غیر متعارف اگر چاند دیکھ رہا ہے کافی نہیں ہے، ایک انسان نے دیکھا ہے، یہ ایک معتبر نہیں ہے، کیونکہ غیر متعارف ہے. زیادہ تیز آنکھ، زیادہ تیز کان جو عرف سے زیادہ ہوں، جرنل سے ایکسٹرا ہوں، وہ قابل قبول نہیں ہے، حجیت نہیں رکھتے. میں بھی یہی حکم ہے، چہرے کے دھونے میں بھی یہی حکم ہے، وضو کے تمام جگہوں پہ یہی حکم ہے کہ ہم معتبر جرنل کو مانتے ہیں، حد وسط کو مانتے ہیں، متعارف کو مانتے ہیں. دیکھیں استصحاب وہ شک ہے جس میں پہلے یقین تھا، وہ مطلق شک ہے، یہ مقدم ہے اس کے اوپر. ہلال یہاں پہ موضوع نہیں رکھتا، وہ شک جس کے اندر یقین نہیں تھا. تمام اصول جس کے اندر احراز نہ ہو، ایسا شک جس کے اندر یقین نہیں موجود ہے پہلے سے کوئی، تو یہاں موضوع ہی نہیں ہے کہ استصحاب جاری کریں. علم تفصیلی و شک کے بدوی وہاں ہے جہاں شک سے پہلے کوئی یقین نہ ہو، کیونکہ استصحاب کی دلیل ہے لا تنقض الیقین بالشک، یقین پہلے ہے شک بعد میں. عرض کیا میں نے کہ ہر وہ چیز جس کے اندر آپ کو شک ہو، آپ شک کریں کہ نجاست ہے یا نہیں ہے، شک ہے، وہ اشکال جو ہے زمان و زمانی کا اشکال ہے. اگر اس اشکال کو آپ کریں گے تو ہر جگہ اشکال ہے. اور اگر ایک جگہ پہ استصحاب جاری ہو جائے تو پھر کسی اور اصل کی بات ہی نہیں آئے گی. کیونکہ اصل غیر مورث کے عقل و اکثر ایک جگہ کئی فرش ہوتے، ایک کے اوپر استصحاب جاری ہوتا کہ باقیوں پہ نہیں ہے، تو آپ عقل و اکثر کو لائیں گے نہیں.
یہاں پہ حالت یہ کہ ہمیں پہلے سے شعبان کا علم ہے یا پہلے سے رمضان کا علم ہے، تو اب شک اگر ہے تو یوم شک پہ، تو عدم وجود کے اوپر ہمیں یعنی روزے کے واجب ہونے پر شک ہے۔ استصحاب موضوع ہو یا استصحاب حکم ہو، دونوں میں إذا يتكلم مع الله كل إشكال ما فيه، فإن الصلاة والركوع والسجود لا تكون إلا لك. إذا كان يقول إلهي كل بس اگر خدا کے لیے کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ، جہاں وہ چیز جس میں خدا کا نام آ جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب نماز میں کہتے ہیں الہی، مثلا آپ کہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اے خدا میں امام حسین کی یہ دعا ہے، قرآن نماز میں دعا میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خطاب خدا کو ہونا چاہیے۔ جب رہی بات نظر کی، تو نظر نیت کے اوپر تابع ہے۔ اگر اس نے نیت، اگر اطلاق ہو کہ وہ نماز میں بھی یہ کام کرے گا تو کرے گا۔ یہ اصل میں نیت جس نے کی تھی اس کے ذہن پہ لوٹے گا کہ اس کے کیا ارادہ تھا۔ اس کو کہتے ہیں قاضی تحکیم، اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ قاضی شرعی، فقیہ جامع شرائط، اگر اس نے حکم دیا تو اس کے حکم کا قبول کرنا واجب ہے، جس طرح مرجع تقلید کا اس کے مقلد کے اوپر ضروری ہے حکم کو فالو کرنا، لیکن حاکم قضاء یعنی عام لوگ جن کو حاکم بنایا جاتا ہے، فیصلہ کرنے کے لیے جج بنایا جاتا ہے، دو لوگوں نے ان کو طے کیا کہ یہ قاضی ہو جائے، ہمارے بیچ میں یہ قاضی تحکیم کہتے ہیں اس کو، ہمارے بیچ میں یہ فیصلہ کریں، اس کا وہ اگر فاسق بھی ہے تو اس کو بنا سکتے ہیں اس کا فیصلہ، لیکن ماننا واجب نہیں ہے، واجب شرعی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ عروہ میں موجود ہے، فقہا کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ نہیں، ابھی کہ نماز ظہر ابھی جب واجب نہیں ہے تو نماز ظہر کے لیے وضو ہو جائے، لیکن ایک جماعت نے جس میں خود صاحب عروہ کا نظریہ بھی کہ اچھا جملہ ہے، اگر تحیّو رہو یعنی آمادگی کے لیے کر رہا ہو، ولو وقت داخل نہ ہو تو کر سکتا ہے، اشکال نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا ایک نے کچھ بعض نے کہا ہے کہ اچھا صحیح نہیں ہے، یہ نزدیک ہے، مثلا ایک دفعہ کہ آپ ظہر سے 2 گھنٹے پہلے تیار ہو رہے ہیں، ظہر کے لیے وضو کر رہے ہیں، یہ وضو نہیں ہے، تحیّ مطلب نزدیک ہے۔ ایک مرسل روایت ہے ہمارے پاس جس کے اوپر اعتماد نہیں کیا سکتا، کہ شہید نے بھی نقل کیا اس کو، ما وقر الصلاة من اخر وضوء اللہ الى دخول وقتها، یعنی مستحب ہے کہ ظہر سے پہلے وضو کر لے تاکہ جب ظہر ہو تو وضو سے ہو، لیکن یہ مرسلہ روایت ہے، لہٰذا وجوب احکام وجوبیہ کے لیے ہم اس سے استعمال نہیں کر سکتے۔ مستحبات کا جو باب ہے، ظاہراً مجھے یاد پڑا کہ رمضان میں جب علماء یہاں تشریف لاتے تھے تو 3 دن ہم نے اس پہ بحث کی۔ باب مستحب میں وسعت ہے،
مختلف روایات ہیں جس سے ہم استفادہ کرتے وہ انسان شجرۃ النبوہ والی جو دعا ہے اصل یہ کہ زوال کے وقت پڑھے، لیکن اگر زوال سے پہلے پڑھ رہا ہے یا بعد کیا دعا پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے؟ یقیناً پڑھ سکتا۔ ہاں، اس وظیفے پہ اس نے عمل نہیں کیا، لیکن دعا میں تو کوئی حرج نہیں ہے، رات میں پڑھ رہا ہے کوئی حرج نہیں۔ صرف وہ وظیفہ جو اس کا تھا جو زوال کے وقت وہ اس نے انجام نہیں دیا، وہ الا دعا میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے مغرب کی تعقیب نماز عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ نماز صبح کی تعقیبات کیا نماز برباد پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بعنوان دعا تو پڑھ ہی سکتے ہیں۔ مستحبات کے باب میں مختلف متواتر روایات ہیں کہ اس میں وسعت پائی جاتی ہے، ایک روایت عام تو نہیں لیکن مختلف جزیات، مثلا نماز شب آخر آدھی رات سے صبح تک ہے، لیکن روایات پہ ہے آدھی رات سے پہلے پڑھنا چاہے یا دن میں اگلے دن پڑھنا چاہے، حضرت نے کہا کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ تو مختلف جگہوں پہ مستحبات میں یہ چیزیں ہیں، وسعت ہے۔ روایت میں کہ امام رضا علیہ السلام مدینے سے جب وہ برف جا رہے تھے، ایران جا رہے تھے تو نماز شب پڑھتے تھے، تو 4 رکعت نماز جو تھی وہ نماز جعفر طیار کی پڑھتے۔ تو یہ کون سی ہے کہ نماز جعفر طیار پڑھ رہے ہیں یا شب پڑھ رہے ہیں؟ دونوں پڑھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، مستحب ہے۔ تمام مستحبات میں وسعت پائی جاتی ہے۔ میں نے اثر میں نے کیا وہ جو وظیفہ تھا وہ انجام نہیں ہوا، لیکن خود عمل انجام ہونے کے جو فوائد مثلا دعا پڑھنے کا ثواب اسے ملے۔ بس اجماع ہے وہ فقہا کا۔ شیخ توسری کا اگر اتفاق الفقہاء علی ذالک، اہل خبرہ شے کے جاننے والے، مثال کے طور پر کسی ایک مسئلے پر تمام ڈاکٹرز ایک ہی نظریہ رکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اجماع ہے ڈاکٹرز کا۔ تو احکام شرعیہ میں کون مہارت رکھتا ہے؟ فقہا۔ تو اگر سب مل کے ایک چیز کو مان لیں تو وہ حجت رکھتی ہے۔ حرام ہے، راحت نہیں، حرمت ہے۔ حرمت کی وجہ سے ہم مکروہ نہیں کہہ سکتے، مکروہ کو اللہ خدا کو پسند نہیں ہے، لیکن اس حد تک نہیں ہے کہ خدا اس کو سزا دے۔ حرام کا مطلب ہے کہ خدا کو پسند نہیں اور اتنا ناپسند ہے کہ اس کی سزا دے گا۔ روایت میں زیارت کو تو میں نے نہیں دیکھا ہے، روایت یہ 14 معصومین، افضل اس میں سب سے افضل پیغمبر ہے، بعد امام امیر المومنین علیہ السلام، اس کے بعد جناب زہرا ہے، پھر امام حسن، پھر امام حسین، اور بعض روایات میں کہ امام حسین کے بعد باقی تمام ائمہ سے افضل جناب حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، اور پھر ان کے دیگر ائمہ، لیکن ان کی زیارت امام حسین کی زیارت کے جہاں تک مسئلہ ہے وہ سب سے افضل، حتیٰ پیغمبر اور امیر المومنین کی زیارت سے بھی افضل ہے۔ زیارت کی بات الگ ہے، اگر افضلیت میں آ رہا ہے تو پیغمبر سب سے افضل ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہیں کے اوپر کہ اس طرح سے کہ باقی 8 ائمہ جو ہیں ان کے اندر ترتیب سے افضلیت ہے یا ان کے ہاں بھی الگ الگ ہے فضیلت کے عنوان سے۔
پیغمبر افضل نہیں امام حسین، لیکن امام حسین کی زیارت پیغمبر سے افضل ہے، پیغمبر کی زیارت سے افضل ہے، اس پہ تو اشکال ہی نہیں، افضل ہے۔ ہمارے پاس معتبر روایت ہے کہ میں نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان، کہ ہم اس یریدو کی ضرورت نہیں ہے۔ مغنی میں آپ دیکھیں یریدو اور ارادے میں دونوں فعل ہیں، تجدد میں ایک ہی معنی میں ہے، یریدو اور ارادہ کے ایک ہی معنی۔ ابواب باب چھٹے باب میں یا 7ویں باب میں آپ جا کے تلاش کریں، مغنی جو عرب کی لغت کی ادبیات کی کتاب ہے، اس طرح کی چیزیں موجود ہیں اس میں۔ کہ ارادہ اس کو بھی کہا ہے کہ یریدو کے معنی یہی ہے کہ یہ دائمی ارادہ ہے، مستمر ہے، اور ارادہ جو ہے لقب کے مفہوم سے اس معنی میں ہے کہ پہلے نہیں تھا اب ہے۔ ارادہ اور یریدو میں یہ فرق بیان ہوا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ قمر التام إلى ما سرار ذاب محبوك من الانتظار يا قمر التام إلى ما سرار ذاب محبوك من الانتظار كم خدمة دراسية إن شاء الله جواب فرمایید. نه شون یکیمون باید باشیم ولی اونا نفر است. سلام شفنا هجره والهجر صام هجره والهجر صعب من قريب المزار فيا